الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین ورضی اللہ عنہ اصحابہ اجمعین ورحمۃ اللہ علی من تبعهم باحسان السلف الصالحین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. آج جس عنوان پر، جس موضوع پر میں اپنا یہ درس جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں، یہ انتہائی اہم، نازک ترین، موسٹ امپارٹنٹ جو ہے نا یہ درس ہے. کہیں نا کہ نیچے سے پرنٹ نکال لے، وہ بھی اس کا اعزازی کا. اچھا، وہ ہے کہ روایتیں جو ہیں وہ صحیح اور ضعیف بھی ہوتی ہیں. اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، اچھا ٹھیک ہے جی، یہ رکھ دیں. اچھا، آپ ایسا کریں کہ پرنٹ نکال دیں نا، پھر آپ جا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو چلا دوں گا. ٹھیک ہے، تو میں ویسے اس کو اکیلے چلا دوں گا. آپ بھی اگر وہ لگانا چاہیں، بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، صحیح. روایتیں جو ہیں نا، مختلف لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں. اہل حدیث بھی حدیثیں اور روایتیں بیان کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی جو غیر اہل حدیث ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں. تو اب کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں آج کا جو ہے یہ میرا درس ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اور اس کا ایک حصہ میں نے جو تلاوت کیا ہے آپ کے سامنے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. ادھر سے قرآن مجید لے آئے، ادھر وہ جہاں بیٹھا ہوں نا ادھر پڑا ہوا ہے. اچھا، کہ اگر فاسق تمہارے پاس کوئی روایت لے کر آئے تو اسے اس کی تحقیق کر لیا کرے. یہ سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم، یعنی ان سے پہلے واو نہیں ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آ جائے تو پھر اس کی تحقیق کر لیا کرو. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو آدمی بھی اگر کوئی روایت بیان کرتا ہے، کوئی حدیث جو ہے وہ کوٹ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، کوئی قصہ بیان کرتا ہے، کوئی کسی کا قول بیان کرتا ہے، جو بھی بیان کرتا ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے. اب جو تحقیق ہے فاسق ہے اگر تو اس کی تحقیق کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فاسق کی خبر کی تحقیق کا حکم دیا. اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بیان کرنے والا سچا آدمی ہے، فاسق نہیں ہے، تو پھر اس کی خبر کو تسلیم کر لیا جائے گا. اور اس کی تائید صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. تو صحابہ کرام نے اس مرنے والے کی بڑی تعریف کی. تو آپ نے فرمایا وجبت. پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس مرنے والے کی برائی بیان کی کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا. آپ نے فرمایا وجبت.
پھر جب صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ وجہ بات کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تم نے جس کی تعریف بیان کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور تم نے جس کی برائی بیان کی ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں، المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، زمین میں اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے گواہ ہیں، اور ایک روایت میں کہا کہ تم اللہ کے گواہ ہو۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اہل ایمان سچا آدمی خبر دے گا تو اسے تسلیم کیا جائے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اس کی خبر قابل اعتبار نہیں ہوگی، جس طرح کہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس حدیث اور دوسری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث کے ایک بڑے مشہور امام عبداللہ بن مبارک المروزی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ قاعدہ بیان فرمایا تھا، یہ اصول بیان فرمایا تھا۔ کیا فرمایا؟ الاسناد من الدین، سندیں دین میں سے ہیں، سند کا بیان کرنا دین میں سے ہے، سندیں دین میں سے ہیں۔ ولولا الاسناد، اور اگر سندیں نہ ہوتی، لقال من شاء ما شاء، تو جو آدمی جو چاہتا کہہ دیتا۔ یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے۔ اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ منقطع روایتوں کو قابل حجت نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے۔ اور اسی طرح دوسرے بڑے بڑے علماء، مثال کے طور پر امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دوسرے بڑے علماء، وہ بھی ضعیف روایت کو قابل حجت نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی تفصیل النکت علی ابن صلاح، حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب، اس میں بھی موجود ہے، اور ہم نے ایک مضمون بھی شائع کیا تھا جو غالباً 53 نمبر رسالے میں وہ شائع ہو چکا ہے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، جو 198 ہجری میں فوت ہوئے، جو کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استادوں کے استاد تھے، انہوں نے فرمایا لا تنظروا الی الحدیث، لوگو حدیث کو، بات کو نہ دیکھا کرو۔ اگر کوئی آدمی بات بیان کرتا ہے نا، ہمارے ہاں ایک قاعدہ مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں بات کرنے والے کو نہ دیکھو، بات کو دیکھو، بات کیا کہہ رہا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، بات کو نہ دیکھو، بات کرنے والے کو دیکھو۔ لا تنظروا الی الحدیث، حدیث کو نہ دیکھو، کوئی حدیث بیان کرتا ہے، کوئی بات بیان کرتا ہے، اسے نہ دیکھو۔ ولکن انظروا الی الاسناد، لیکن دیکھو اس کی سند بیان کرے بالحدیث، ورنہ جو حدیث ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کوئی بات، اذا لم یصح الاسناد، اگر اس کی سند صحیح نہ ہو۔ یہ خطیب بغدادی کی کتاب الجامع ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ بات کرنے والا کون ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایک گمراہ آدمی، ایک بدعتی، ایک منکر حدیث، ایک کتاب و سنت کا مخالف آدمی، وہ قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ پڑھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پڑھتا ہے، یا موضوع اور من گھڑت روایت پڑھتا ہے۔ اب جو ہے وہ یہ روایت جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا مقصد اگر موضوع حدیث ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو انشاءاللہ اس کو محدثین وہ گھیر لیں گے، اس کو وہ ذلیل و رسوا کریں گے۔ لیکن بعض اوقات وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے،
صحیح حدیث پڑھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دے، دھوکے میں ڈال دے. یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کلمۃ حق ارید بہل باطل، یہ حق والی بات ہے، سچی بات ہے، اور ارادہ جو کیا گیا ہے یہ باطل کا. تو اب یہ آیت پڑھ کے لوگ کتنے ہی گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، کیونکہ ان کا معنی، ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو کہ نہ صحابہ نے بیان کیا ہے، نہ تابعین نے بیان کیا، نہ رسول اللہ نے بیان کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ محدثین نے. یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال کا وہ شعر ہے کہ زمن صوفی و ملا، زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتن مارا، میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام ہو کہ انہوں نے اللہ کی بات مجھ تک پہنچائی. ولی تعویل ایشاندار حیرت انداز، لیکن انہوں نے جو تعویل کی اس بات کی اس نے حیران کر دیا خدا و جبریل و مصطفیٰ را. یعنی مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس نے وہ بات نہیں بیان فرمائی تھی، اس کے کلام کا وہ مفہوم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وہ مفہوم نہیں تھا، جبریل نے وہ بات نہیں بیان فرمائی تھی، اور یہ کہنے لگے اس کی تعویل کر کے. تو اس وجہ سے امام یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ آدمی کو دیکھو، آدمی صحیح ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، کھرا آدمی ہونا چاہیے. یہ اگر اصول لوگ سمجھ جائیں تو انہیں کوئی نہیں دیکھو دے سکتا. اب دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ اپنے استادوں سے قرآن مجید لیتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لیتے ہیں، اور یہ صدیوں سے مسلسل آ رہا ہے. کروڑوں ہزاروں لاکھوں کی صورت میں صحیح العقیدہ مسلمان وہ بھی لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور بدعقیدہ بھی دے رہے ہیں. اب جب صحیح العقیدہ سے لوگ لیں گے تو وہ کھری کھری باتیں ملیں گی، قرآن مجید اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی. اور اگر وہ گمراہوں سے لیں گے تو قرآن مجید کی آیات کی تحریف بھی ہوگی، بلکہ عین ممکن یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو بدل دیں. میں نے سنا ہے کہ انٹرنیٹ پر عیسائیوں نے ایک جعلی قرآن بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو الفرقان کہتے ہیں. یہ محدث جو ماہنامہ رسالہ ہے اس میں اس کا رد بھی چھپا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ عیسائی اس طرح اگر جعلی قرآن وہ انٹرنیٹ پر رکھ لیتے ہیں تو مسلمانوں کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلمان تو قرآن لیں گے اپنے سچے استادوں سے، جنہوں نے اپنے سچے استادوں سے سنا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سمجھ جائے گی. انٹرنیٹ سے، عیسائیوں سے، کفار سے، اللہ رسول کے دشمنوں سے نہ مسلمان قرآن لیں گے نہ حدیث لیں گے. تو یہ مراد ہے یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کے قول کا. اس میں انہوں نے یہ بھی سمجھا دیا کہ ضعیف حدیث جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں. حافظ ابن حبان جنہوں نے صحیح ابن حبان لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّمَا رَوَى الضَّعِيفُ وَمَا لَمْ يُرْوَى فِي الْحُكْمِ سَيَّانٌ، کہ ضعیف راوی جو روایت بیان کرتا ہے اور وہ روایت جس کا وجود ہی نہیں ہوتا، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی، دونوں ایک برابر ہے حکم میں. یعنی ضعیف روایت کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے. اسی طرح کے جو دوسرے اقوال ہیں وہ بھی آپ انشاءاللہ میری کتاب میں دیکھیں گے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کل کہ بہت سے لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، روایتیں بیان کرتے ہیں، اور جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اسی لیے آپ بھائیوں کو تب چاہیے کہ جو روایت بھی بیان کرے پہلے دیکھیں یہ کون ہے، یہ کوئی کتاب و سنت کا عالم ہے یا گمراہ ہے، اور پھر وہ جو روایت بیان کر رہا ہے اس کی تحقیق کریں. اب دیکھیں ایک شیعہ ہے، اس کا نام ہے حسین الامینی. حسین الامینی نام کا کوئی شیعہ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب شیعیت کا مقدمہ کے نام سے پاکستان میں چھپی ہے اور میرے پاس بھی آئی ہے. کچھ لوگوں نے مجھے فون پر کہا کہ یہ بہت سے لوگ اس کتاب سے متاثر ہو گئے، آپ اس کا جواب دیں. شیعیت کا مقدمہ نام کے ساتھ جو شیعہ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں اس نے روایتیں بیان کی ہیں.
روایتیں اس نے اہل سنت کی کتابوں سے بیان کی ہیں، مسلمانوں کی کتابوں سے بیان کی ہیں، اور ان کتابوں سے بیان کیے جو قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اگر وہ قرآن کریم سے بیان کرتا، صحیح بخاری سے بیان کرتا، صحیح مسلم سے بیان کرتا، تب بھی بات ہوتی، لیکن اس نے روایتیں بیان کی ہیں۔ اب دیکھیں، پہلی روایت اس نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر، شروع میں ادھر ادھر کی باتیں لکھنے کے بعد صفحہ نمبر 50-51 پر اس نے جو پہلی روایت لکھی ہے اہل سنت کے حوالے سے، یہ سن لیں۔ انہیں لکھا ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی تھے، مدینہ والے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ اب صحابی کا نام لے کر شیعہ نے روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ھذا، بے شک یہ، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ، وشیعتہ، اور اس کے شیعہ، ہم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی کامیاب ہوں گے۔ دوبارہ سن لیں، اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ علی اور اس کے شیعہ یہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، کامیابی ان کا نصیب ہوگی۔ یہ روایت لکھی ہے۔ اس روایت کو شیعہ نے نقل کیا ہے کسی عبید اللہ امرتسری کے کتاب ارجع المطالب سے، اور اسے نقل کیا ابن عساکر، خوارزمی اور سیوطی سے۔ یہ اس نے 4 حوالے دیے۔ عبید اللہ امرتسری تو مولوی تھا یہاں ہندوستان کا، تھوڑا عرصہ پہلے وہ مر گیا، گزر گیا، یا زندہ ہے اللہ ہی جانتا ہے، کوئی مجہول ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہم میں سے۔ تو عبید اللہ امرتسری مجہول شخص نے یہ روایت بیان کی ہے ابن عساکر سے، خوارزمی اور سیوطی سے۔ سیوطی جو ہے اس کی کتاب، نہیں ادھر نہیں لگانا، بالکل صرف ادھر لگانا ہے، اور بھی لگانا، یہ جو ہے نا جل جائے گا۔ سیوطی جو ہے اس نے در منصور میں یہ روایت لکھی ہے ابن عساکر کے حوالے سے، اور خوارزمی سے مراد اگر موفق بن احمد الخوارزمی تھا تو یہ شخص اہل سنت کے نزدیک گمراہ تھا، بلکہ مناقب ابی حنیفہ نام سے اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اور حنفیوں کے مولوی کردری نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شخص معتزلی تھا۔ اس شخص کا خوارزمی کا سچا ہونا کوئی ثابت نہیں، بلکہ اس کے حالات کا ہی کوئی پتہ نہیں ہے، اور محدثین کرام نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ جھوٹی باتیں بہت بیان کرتا تھا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 پر، اور حافظ آبی نے المنتقی میں صفحہ نمبر 312 پر لکھا ہے کہ یہ موضوع روایتیں بیان کرتا تھا، اس کی کتاب میں موضوع روایتیں۔ تو خوارزمی کا حوالہ بھی بیکار طور پر آپ بھائی چونکہ رابطہ کر لے گئے، کیونکہ میں تو وہ بیان کر رہا ہوں۔ آواز صحیح ہے اب؟ اچھا یہ بتائیں کہ میری آواز کس وقت سے ڈراپ ہوئی ہے؟ میں جو ہے نا مائک ابھی چھوڑ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ اچانک میری آواز جو ہے بند ہو گئی۔ اصل میں پاکستان جو ہے نا، یہ ہمارے جو ملک کے حکمران ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب یہ دیکھیں ڈی ایس ایل بھی صحیح کام نہیں کرتا، ایسی خراب سروس ہوگی، اب آدمی کیا کرے۔ یہ میں مائک چھوڑ رہا ہوں۔ السلام علیکم شیخ محترم، آپ علامہ سیوطی سے متعلق بات شروع کی تھی آپ نے، تو اس وقت مائک جو ہے ڈراپ ہو گیا تھا، تو جو ہے مناقب ابو حنیفہ اس طرح سے کچھ آپ بات کر رہے تھے، تو شیخ صاحب اپنی بات کو وہیں سے شروع کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اچھا وہ جو میں حوالہ بیان کیا تھا شیعہ کی جو روایت ہو میں نے پڑھی تھی، تو اس میں ابن عساکر کا، خوارزمی کا اور سیوطی کا حوالہ اس شیعہ نے دیا تھا، اور عبید اللہ امرتسری کا۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ عبید اللہ امرتسری تو پتہ نہیں کون ہے، مجہول ہے، اور سیوطی کا حوالہ جو ہے در منصور میں یہ روایت
ابن عساکر کے حوالے سے مذکور ہے، تو سیوطی والا حوالہ تو فضول ہوا، اور خوارزمی ایک گمراہ تھا، معتزلی تھا، اس کا سچا ہونا ثابت نہیں ہے، اور اس نے موضوع من گھڑت روایات بیان کی ہے کثرت سے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں منہاج السنہ میں حافظ ابن تیمیہ کی، اور وہ حافظ ذہبی کی کتاب المنتقی من منہاج السنہ میں، تو وہ والا بھی بیکار ہوا اور ہے بھی بے سند، اس کی کتاب کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ابن عساکر کی جو کتاب ہے تاریخ دمشق، اس میں یہ شیعہ کی بیان کردہ روایت کہ جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، جسے وہ شیعہ نے پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کی جب ہم نے تحقیق کی تو اس کا راوی ابن عقدہ، ابو العباس ابن عقدہ، یہ چور تھا۔ صحیح سند کے ساتھ کامل ابن عدی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ محدثین کرام ایک آدمی کے گھر میں گئے، ایک محدث جو ہے فوت ہو گیا تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے پاس گئے تو یہ بھی ساتھ گیا۔ ادھر اسے کہا انہوں نے کہ تم ذرا اپنے باپ کی کتابیں دکھاؤ، اس کا باپ حدیثیں بیان کرتا تھا، وہ لڑکا کتابیں لے آیا، تو یہ ابن عقدہ جو تھا نا، اس نے ان میں سے کچھ کتابیں چرا لی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ہاتھ کی صفائی کا ماہر تھا، جس طرح مداری ماہر ہوتے ہیں۔ تو وہ خیر اس کے گھر سے جب محدثین کرام باہر نکلے نا، تو یہ پھر اپنی سلوار سے کتابیں جو اس نے نیفے میں ڈال رکھی تھی، اور اس زمانے میں کوئی 30 گز کے کپڑے بھی ہوتے تھے، قمیص اور سلوار بھی بڑی بڑی ہوتی تھی، تو ان سے نکال رہا تھا۔ تو محدثین نے کہا یہ کیا کیا، کتابیں چرا کے لے آئے؟ تو کہنے لگا دعونا میں ورکم آزی، چھوڑو تمہاری پرہیزگاری، مجھے تمہاری پرہیزگاری نہیں چاہیے۔ تو چور تھا، اور چور آدمی جو ہے وہ اس کی عدالت ساقط ہوتی ہے، اس کی کوئی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ گندا آدمی تھا، تو گندے آدمی کی روایت وہ شیعہ بیان کرتا ہے اہل سنت کے خلاف۔ اور اس کا اس ابن عقدہ جو گندا آدمی تھا، اس کا اور رافضی بھی تھا، اس کا استاد قطوانی مجہول ہے، استاد کا استاد بھی مجہول ہے، پھر اس کا استاد بھی مجہول ہے، تو ساری سند موضوع ہے۔ یہ موضوع سند اس کے ساتھ اس شیعہ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، اور کتاب لکھ دی ہے، ایک پوری کتاب لکھ دی کہ لوگ صحیح ہیں اور سنی غلط ہیں۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں تحقیق کرو، یہ جھوٹی روایتیں بیان کرنے والے بڑے ہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے۔ ان جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں میں سے ایک طاہر القادری کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے، طاہر القادری صاحب کی بھی ایک جھوٹی روایت آپ کو سنا دو۔ طاہر القادری صاحب جو ڈاکٹر بنا ہوا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے تبرک کی شرعی حیثیت، اور یہ ستمبر 2008 میں چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 76 پر طاہر القادری نے حدیث لکھی ہے۔ کیا کہتے ہیں طاہر القادری صاحب نے کیا کہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ نے جو طاہر القادری نے کہا ہے، آپ کا مائک یہیں سے ڈراپ ہو گیا، آپ اپنی بات یہیں سے شروع کر دیں۔ طاہر القادری سے آپ متعلق بات کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ اچانک پرابلم ہو گیا تھا نیٹ کا، اچانک یہ ایسا ہوا نا کہ پاکستان میں نیٹ جو سروس ہے نا بیکار ہے، سارے اکثریت دھوکہ بازوں کی، اللہ معاف کرے، ٹیلی فون والے بھی، حکومت بھی، سب۔ تو اب وہ مل ہی نہیں رہا تھا، کر کے وہ ہم تھکتے تھے، کیا کیا جائے، اچانک ہی ہمیں وہ یعنی رابطہ ہی کٹ گیا۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ طاہر القادری صاحب نے حدیث لکھی ہے زرقانی کے حوالے سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھروں پر چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نیچے وہ نرم ہو جاتے اور قدم مبارک کے نشان ان پر لگ جاتے۔ یہ طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے تبرک کی شرعی حیثیت، صفحہ 76 پر یہ لکھی ہوئی ہے۔ اب جو آدمی عوام میں سے پڑھے گا نا،
جو طاہر القادری صاحب کی بڑی عزت کرتا ہے کہ او ہو یہ تو بڑے ڈاکٹر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہیں، تو وہ تو فوراً آنکھیں باندھ کر کے تسلیم کر لے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی زمین پر چلتے تھے تو زمین پر آپ کے قدموں کے نشان پڑ جاتے تھے. کسی پتھر پر بھی آپ نے قدم رکھا ہے تو نرم ہو جاتا تھا ربڑ کی طرح اور اس طرح پلاسٹک کی طرح، اور پھر آپ کا قدم کا نشان پڑ جاتا تھا. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ زرقانی جو مولوی صاحب تھے ان کی کتاب شرح المواہب دنیا کو دیکھا ہے. تو ادھر زرقانی نے، اس مولوی نے یہ روایت ہو جلد نمبر 5 صفحہ 482، اور اس نے طاہر القادری صاحب نے بھی یہی والا دیا ہے. اس میں اس حدیث کو بغیر سند کے نقل کیا، یعنی اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے، اس روایت کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور لکھا ہے پھر زرقانی نے وَأَنْكَرَهُ سیوطی نے اس حدیث کا انکار کیا ہے. وقال اور کہا ہے لم اقف له على اصل ولا سند، مجھے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ملی، کوئی سند نہیں ملی. ولا رأيت من خرجه في شيء من کتب الحدیث، اور میں نے نہیں دیکھا کہ اس کو حدیث کی کتابوں میں کسی نے روایت کیا ہو. وَكَذَا أَنْكَرَهُ غَيْرُهُ، اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی اس حدیث کا انکار کیا ہے. لیکن اب یہ مولوی صاحب لیکن کر کے لیکن اس طریقے سے اس موضوع اور بے اصل روایت اس کو بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. عبدالرحمن ناوی نامی ایک صوفی تھا، اس نے بھی الجامع الصغیر میں لکھا ہے وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ، اس حدیث کی کوئی اثر مجھے نہیں ملی. بلکہ محمد بن یوسف الصالح شامی نامی ایک اور مولوی نے کہا وَلَا وُجُودَ لِذَلِكَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، البتہ اس حدیث کا محدثین کی کتابوں میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود ہے ہی نہیں. تو بالکل جھوٹی بے اثر روایت طاہر القادری صاحب اپنی کتاب میں لکھ کر لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کریں. اسی قسم کی روایتوں کی وجہ سے پھر بریلوی کیا کرتے ہیں، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا نا چکوال میں، پاکستان کا جو ضلع چکوال ہے اس میں درابی نام کا ایک گاؤں ہے، اس میں ایک بریلوی نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان وہاں پا گیا. تو لوگ پاکستان میں سے ٹوٹ پڑے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جانے لگے، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں درابی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان دیکھنا چاہتے. جو لوگ وہاں پر گئے نا دیکھا کہ 5 فٹ سے زیادہ نشان تھا. اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو ہے وہ عام انسانوں جیسا تھا. آپ نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے، درمیانہ قد کے تھے. تو درمیانہ قد کا جو انسان ہے اس کا پاؤں 1 فٹ کے قریب ہوتا ہے، 5 فٹ اور 5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا ایک نشان وہ کتنے لگائے. تو آپ کے تو 2 قدم ہیں، آپ کا تو 1 قدم نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تو 1 قدم میں چلنے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی مثلا جو ہے نا 1 جوتے میں چلے، اور آپ نے اس سے منع فرمایا ہے تو 2 قدم زمین پر ہونے چاہیے. تیسری بات یہ کہ یہ اصل میں ایک چولہے کا نشان تھا. وقت ٹی وی نے اس کی پوری جو ہے نا وہ اس کو انہوں نے نشر کر دیا لوگوں کے سامنے. بعد میں تحقیق ہوئی اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پولیس نے اب وہ سارا جو فراڈ تھا بند کرا دیا، اور بلکہ ایک آدمی نے بتایا کہ اس کو جیل میں بھیج دیا اس بریلی مولوی کو. تو یہ اس قسم کی جھوٹی روایات کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ایسے عقیدے رکھتے ہیں، اور پھر ان پر اس طرح ڈٹ جاتے ہیں کہ وہ اگر وقت ٹی وی آپ دیکھیں نا وہ اس میں جو ان کی وہ ویڈیو ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا پٹکا باندھے ہوئے ہے، بڑا پگڑی باندھے ہوئے ایک بریلی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں جی 5 فٹ والا بھی قدم ہو سکتا ہے. تو بھائیو یہ جو روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں جھوٹی روایتیں، ان کا بڑا نقصان ہے، امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. مسلمانوں کی گمراہی کا ایک بڑا سبب یہ جھوٹی روایات ہے. تو مہربانی کر کے تحقیق کر لیے کریں، سچی بات بیان کریں، کمزور جھوٹی بات بالکل بیان نہ کریں، سنی سنائی بات نہ بیان کریں.
قرآن مجید موجود ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، دوسری حدیث کتابیں ہیں، سندیں موجود ہیں، اسماء و رجال کا علم ہے. اس طریقے سے پوری تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے روایت بیان کرے، خود بھی جو ہے وہ ایسی تحقیق کا مطالبہ کرے اور لوگوں کے سامنے بھی. تو انشاءاللہ عین ممکن ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ صحیح دعوت جو ہے زیادہ تیزی سے پھیلے. ورنہ تو اہل بدعت کی دعوت ہے چاروں طرف پھیلی ہوئی، اور اہل ایمان بھی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ سندوں کا علم جو ہے نا، الاسانید من الدین، سندیں جو ہیں الاسناد من الدین، یہ دین میں سے ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں. دوسری بات یہ کہ جو بیان کرنے والا ہے نا، اسے ضرور دیکھیں یہ کون ہے، یہ کتاب و سنت کا عالم ہے، یہ محدث ہے، یا یہ ویسے ہی ایک دنیا دار ہے، ویسے ہی جھوٹی روایتیں بیان کرنے والا ہے. تو اگر جھوٹی روایتیں بیان کرنے والا ہے جس طرح طاہر القادری صاحب ہیں، جس طرح یہ شیعہ حسین الامینی ہے، جس طرح ہمارے اور جو ہے وہ واقفین ہیں جو بریلیوں کی شکل میں، مختلف دیوبندیوں کی شکل میں موضوع اور بیسر روایات بیان کرتے ہیں اور کثرت سے بیان کرتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہے اور صحیح دعوت کو وہ اپنانے کی کوشش کرے. تو یہ میں نے چند باتیں کی ہیں، اسی کے پر میں جو ہے اس درس کا خاتمہ کرتا ہوں.